حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سب بھائیوں سے بڑے اور فضیلت میں زیادہ تھے۔ 10 بھائیوں کے امور دنیا میں شریک رہتے، لیکن کچھ کام نہ کرتے۔ جب موسم کا وقت ہوتا، بھائی حصہ ان کے گھر میں پہنچا دیتے اور اناج اور غلہ بھائیوں کا تمام ہوتا۔ تب حضرت سب بھائی ان سے قرض دام لے کر اپنے صرف میں لاتے۔ ایک سال بھائیوں نے ان سے یہ صلاح کی کہ اس سال کا غلہ ان کو ہم نہ دیں گے اور ہم ان کا قرض ان کو پھر دیں گے، کیونکہ کسی کام میں ہمارے ساتھ وہ شریک نہیں ہوتے، بیٹھے بیٹھے حصہ ہم سے مفت لیتے ہیں۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری اور کتاب عنایت کی تاکہ وہ اپنی قوم کو شریعت سکھا دیں اور دین و ایمان کی راہ بتا دیں۔ اس کے بعد سب بھائی ان سے راضی اور مطیع ہوئے اور ان پر ایمان لائے۔ ہر سال ان کو قسمت عشر دیتے، اس سے عیال و اطفال کا اپنی نفقہ کرتے۔ چند روز بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا نوش تھا۔ جب وہ بالغ ہوا، شیس علیہ السلام نے اپنے دین پاک پر رہ کر اس دنیا 2 دن سے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد نوش نے بھی باپ کے دین پاک پر ایک مدت رہ کر رحلت فرمائی، اور خلیفہ ان کا بیٹا، نام اس کا کینان تھا، وہ بھی باپ کے دین پاک پر چند ثابت رہ کر ہزاروں خلق اللہ کو اپنے دین میں بلایا اور راہ ہدایت کی بتائی۔ اس کے بعد وفات فرمائی۔ ان کے پیچھے ایک بیٹا محلیل علیہ السلام نائم کا قیم مقام ان کا رہا۔ وہ ایسے خوبصورت تھے کہ تمام جہان میں ان کا جیسا کوئی خوبصورت نہ تھا۔ مغرب اور مشرق سے خلائق انہیں دیکھنے آتی اور ہدیہ لاتی، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں حشمت و عظمت اور وقار عزت ایسی پیدا ہوئی کہ ان کے برابر سارے عالم میں کوئی دوسرا نہ تھا، اور ان سے فرزند بہت پیدا ہوئے۔ آخر وہ اپنے دین پر گزر گئے، اور ان کا بیٹا عزت نام جس کا بزرگ تھا، بعض نے کہا نام اس کا اوس تھا، محلیل علیہ السلام نے جب دنیا سے رحلت فرمائی، خلائق اطراف سے ان کی زیارت کو آتی اور تحفہ تحائف بہت سے لاتی۔ جب ان کی ملاقات نہ ہوتی تو وہ مایوس ہو کر چلی جاتی۔ ایک روز ابلیس لعین نے بصورت ایک شخص کے نزدیک فرزند محلیل علیہ السلام کے آ کر کہا کہ زیران محلیل علیہ السلام تم لوگوں سے بیزار ہیں، کیونکہ خلائق تحفے تحائف لے کر بہت دور سے تمہارے والد محروم دیدار کو آتی ہے اور اسے نہ پا کر محروم ہو جاتی ہے۔ تب سبوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے کہا ایک صورت اپنے والد کی شکل سے مشابہ بنانا چاہیے تو خلائق اس صورت کی زیارت کرے اور محروم نہ جاوے، تو اس کے باعث تمہاری عزت و حرمت بڑھ جائے۔ اگر نہ کرو گے تو سارے عالم میں تم لوگ حقیر اور ناچیز ہوگے۔ ابلیس نے جب یہ باتیں جتائیں تب سبوں نے رضا دی۔ ابلیس لعین نے حضرت محلیل علیہ السلام کی صورت بنا کر ایک برقع اس کے چہرے پر ڈالا۔ تمام خلق اللہ اطراف و عالم سے آ کر اس صورت بے جان کی زیارت کر کے چلی جاتی۔ 1-2 قرون یوں ہی گزرے، علم و عالم ان لوگوں سے مفقود ہوئے اور سب گمراہ ہو گئے۔ شیطان مردود نے ان لوگوں کو بت پرستی میں ڈالا۔ اس کے بعد دوسری ایک قوم بزرگ کو جا کر مغل اللہ اور فریب دے کر کہا
کہ تمہارے باپ دادا نے سورت محلیل علیہ السلام کو پوجا، تم میں بھی لازم ہے کہ اس سورت کی پوجا کرو۔ اس سے روح محلیل علیہ السلام کی تم سے خوش ہو جائے گی اور تم کو دولت زیادہ دے گی۔ بس وہ لوگ بھی اس سورت کو پوجنے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی۔ بعد اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اخنوق تھا، جسے ادریس علیہ السلام کہتے ہیں۔